پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے. سردار ریاض صادق صاحب مسلسل بیچ میں تھے اور ہمارا اور اپوزیشن کا وہ رابطہ کرا رہے تھے, اور ہم نے ان کو بڑی کلیئر بات کی تھی کہ علاج کے معاملے میں ہم چاہے کوئی بھی جو آئین اور قانون کے تحت اس کو سہولت اویلیبل ہے وہ ہم اویلیبل کریں گے. اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایک نان پولیٹیکل ڈاکٹر جو آئی اسپیشلسٹ ہو, تاکہ ہم اس سے بھی چیک اپ کرا لیں. جس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا کریں کہ آپ اس کو رہنے دیں, ہمارا ایک فیملی کا بندہ ساتھ ڈالیں. خیر ہم نے ان کو کہا ٹھیک ہے, آپ ایک فیملی کا بندہ بھی ساتھ لیں. اور یہ میں ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پہ ہیں, اور آپ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے جا کے پوچھ سکتے ہیں. جب ان کا قاسم ایک کزن ہے جس کا نام ہمیں دیا گیا, اور ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بھی آ جائے اور ہم چیک اپ کراتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. جب دونوں چیزیں ہو گئیں تو کہا گیا کہ نہیں, ایسے نہیں, آپ اس کو ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل ایڈمٹ کریں, ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے. جس پہ میں نے کہا جی ایک ہفتہ نہیں 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑ جائے. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کریں گے تو ہم 100% کریں گے, لیکن اگر ڈاکٹرز نہیں ریکمینڈ کریں گے, چیز نہیں کریں گے, تو ہم کیسے ایڈمٹ کر دیں. تو اس پہ ہم نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہنے پہ, صرف آپ کے کہنے پہ جو ہے ہم ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیں. خیر ہم نے بیسٹ ڈاکٹرز پک کیے, سرکاری اور پرائیویٹ, اور کیونکہ 3 دن ہو گئے تھے یہ چیک اپ نہیں ہونے جا رہا تھا, اور ہم نے وہ ڈاکٹرز کو پک کیا اور ہم نے ان کو اڈیالہ کے لیے ٹائم مقرر کیا. اس کے بعد ہم نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں گور صاحب, ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ پارٹی کے رہنما ہیں, چیئرمین ہیں, تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں. تو 2:30 بجے کا ٹائم ان کو دیا, 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے, لیکن گور صاحب کا جواب آیا کہ نہیں, ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے, وہ نہیں آ سکیں گے. 3:30 بجے ہم نے, جبکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سب کے سامنے, گور صاحب کے سامنے یہ سارا چیک اپ ہو. 3:30 بجے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا, اور چیک اپ کے بعد وہ واپس ہاسپٹل, آئی تھنک 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ وہاں پہ رہے, گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ, اور اس کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آ گئے. ہم نے پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ, ہم نے کہا آپ نہیں آئے, لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ, آپ تینوں آ جائیں, اور اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی لے آئیں ساتھ. انہوں نے کہا ڈاکٹرز تو لاہور میں ہیں, تو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے, اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی. 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں تقریباً 45 منٹ وہ جو 2 ڈاکٹرز تھے وہ فون پہ ان ڈاکٹرز سے بریفنگ لیتے رہے, ایک ایک چیز پوچھی انہوں نے, اور تقریباً 45 منٹ جو پولیٹیکل رہنما تھے انہوں نے بریفنگ لی. اس کے بعد جو ان کے ڈاکٹرز تھے انہوں نے کہا ایکسیلنٹ, یہ بہترین علاج ہو رہا ہے, اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے. پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں, اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ. اس موقع پر میں نے ان سے پھر کہا کہ آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ پوچھ لیں,
اگر کوئی ایسا ٹیسٹ رہ گیا جو ہم نے نہیں کرایا تو ہم وہ بھی کرائیں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے تھے وہ ہوئے ہوئے ہیں اور ہم مطمئن ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ واپس جاتے ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنی سی بات بتا سکتا ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ اچھا، اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں، پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ پھر یہ سارا روڈ بلاکس، بریجز کو بلاک کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، وہ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے۔ اور اس میں میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ویٹو کرتی تھیں، وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے۔ جب ان لوگوں کے سامنے ساری حقیقت آئی وہ بھی موجود ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔